إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام اور بہنوں اور پیارے بچوں، ینبو جالیات کے تحت 10 ہفتوں کا مستقل ایک بچوں کا تربیتی و تعلیمی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بچوں کو دین کی بالکل بنیادی باتیں تفصیل کے ساتھ سکھائی گئیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے، خاص طور سے اس دور میں جس میں لوگ دینی مجالس میں حاضر ہونے سے بچ بھی رہے ہیں اور انہیں پہنچنا اور جمع ہونا مشکل بھی ہے۔ لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود ینبو جالیات کے ذمہ داران نے بچوں کی تربیت کے لیے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا۔ یہ بہت ہی مبارکباد کے اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے، تمام ذمہ داران نے، معلمین نے، معلمات نے، جو بھی لوگ اس میں شریک ہوئے ہوں، منتظمین اور خاص طور سے والدین بھی اور بچے بھی، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اس دور میں ہم سب کو اس طرح کے دینی پروگرام میں تعلیم و تربیت کے اس عنوان کے تحت بچوں کو اور بڑوں کو جوڑنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین ایسی مزید کوششوں کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ تفصیلی بات کرنے کی بجائے کچھ بنیادی باتیں اس تعلق سے ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم گھر کے ذمہ داروں کو دیا ہے، خاص طور سے گھر کا سرپرست مرد، جس کے ماتحت سارے گھر والے ہوتے ہیں، بیوی، بچے اور سارے لوگ، ان سب کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ اہل ایمان کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے اور لازم ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ کیونکہ جہنم دنیا میں نہیں ہے، جہنم آخرت میں ہے، اور اس حکم کے مکلف وہ دنیا میں ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ اس کے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جنت کا راستہ دکھایا جائے اور جہنم سے بچنے کے اسباب بتائے جائیں، تاکہ وہ ان اسباب کو اختیار کر کے آخرت میں جہنم سے بچ سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے کے لیے اسباب کا جاننا ضروری ہے۔ جہنم سے کیسے بچا جائے، اس کی کوشش کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اس کی کوشش کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سب سے پہلا بنیادی مرحلہ ہے جہنم سے بچنے کا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا۔ دنیاوی علوم دنیا کی جہنم سے بچا سکتے ہیں، فقر و فاقہ، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں، لیکن آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے دنیاوی علوم بے فائدہ ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس وہ علم ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو دیتا ہے، وحی والا علم، قرآن و سنت کا علم۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو کیسے بچاؤ؟ فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کا علم دو، خیر کی تعلیم دو۔ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچاؤ کی شروعات خیر کی تعلیم سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے
ساری انسانیت کو جہنم سے بچنے کے لیے جب وحی کا نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا پیغام علم ہی سے متعلق تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ساری مخلوقات کو۔ لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں اپنی اولاد، بیوی بچے، سارے لوگوں کے لیے، جتنے بھی اہل و عیال اس کے ہیں، ان سب کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ نہ صرف دنیا میں فائدہ ہے، بڑھاپے میں فائدہ ہے، بلکہ بڑھاپے کے بعد جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا تب بھی نیک اولاد اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنانا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ وہ بڑی بلڈنگ بنائے، بہت بینک بیلنس پیچھے چھوڑ جائے، یہ اچیومنٹ نہیں ہے۔ بڑا بزنس مین بن جائے، یہ اچیومنٹ نہیں ہے۔ اپنے بعد اپنا بدل پیچھے چھوڑ جانا، ایسی اولاد چھوڑنا جو اس دین کو باقی رکھے جس پر یہ تھا، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اپنے بعد اپنے جانشین چھوڑ جانا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آج دنیاوی تعلیم کی طرف سبھی دوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ دینی تعلیم میں اس لیے کوتاہی کی جاتی ہے کہ وقت اتنا نہیں مل پاتا ہے، پڑھائی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان دنیا کی ترقی کے لیے آخرت کی ناکامی کا خطرہ مول لے، بلکہ ہلاکت دنیا میں بھی اس کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، جیسے کنواں کھدوا دینا یا کوئی پیڑ لگا دینا جس سے لوگ سایہ لیتے رہیں، پانی پیتے رہیں، جو ہمیشہ جاری رہے صدقہ، او علم ينتفع به، یا اپنی بات کوئی علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، چاہے وہ دینی علم ہو یا ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، دینی دنیاوی، او ولد صالح يدعو له، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور انسان کے اعمال کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ یہ تو مر گیا، لیکن اس کے بعد نیک اولاد جس کو تربیت اس نے دی تھی، دین سکھایا تھا، دین پر چلنا بتایا تھا، اس کے بعد وہ دین پر چلتی رہے تو نہ صرف اس کی دعا سے اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ نیک ہوں گے تو دعا بھی کریں گے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کے نتیجے میں جب وہ دین پر چلیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ ان کی دینداری میں اس کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک کامیابی کی صورت یہ بھی ہے، اپنے اعمال کے بڑھانے کی صورت یہ بھی ہے، نیکیوں کے بڑھانے کی صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بعد نیک اولاد چھوڑے۔ یہ نہیں کہا بہت پڑھا لکھا، بہت مالدار اور بہت دنیوی اعتبار سے انہیں ترقی یافتہ، نہیں، نیک اولاد۔ معلوم ہوا کہ انسان کی کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، دنیوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہو جائے، پڑھا لکھا ہو، سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ سب ہونے کے بعد اگر وہ نیک نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ایسی اولاد کس فائدے کی جو آپ کے بعد آپ کو بھول جائے؟ آپ نے پرورش اتنی سب کچھ کی، جو آپ کو یاد نہیں رکھ سکا وہ اللہ کو کیا یاد رکھے گا؟ آپ نے بچپن سے پالا پوسا، آپ کو اس نے دیکھا، آپ نے اس کو کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، اس کے لیے قربانیاں دی، ایجوکیشن کے لیے لاکھوں ہزاروں خرچہ کی، اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو بھول جائے تو اللہ کو کیسے یاد رکھے گا؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ بچے کو شروعات سے دینداری سکھائی جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک نیک بندے کے لیے جنت میں اس کا مرتبہ اور اونچا کر دے گا۔ جنت میں گیا لیکن جنت کا درجہ اس کے لیے اونچا کر دیا جائے گا، اور اوپر کے لیول پر جا۔ فیقول یا ربی ان لی ہذہ، کہے گا اے میرے رب یہ مجھے کیسے مل گیا؟ میرے اعمال تو اتنے زیادہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جنت میں آ گیا، لیکن اتنا اونچا مرتبہ یہ کیسے مل گیا مجھ کو؟ فیقول باستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں اتنی کی کہ تیرا مرتبہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اونچا کر دیا گیا۔ دیکھیے
آپ اپنی زندگی میں جو نہیں کر پائے، آپ کی اولاد آپ کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے آپ کے جنتی سفر کی تکمیل کے لیے، آپ کے جنت کے مراتب میں ترقی کے حصول کے لیے آپ کا بدل، آپ کی کوششوں کا بدل اولاد بن سکتی ہے۔ اگر وہ دنیا کے کمانے میں لگ جائے، کروڑ پتی بن جائے، آپ کا کیا؟ اگر وہ دیندار بن جائے، غریب بھی رہے، تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، انسان اگر ایک وقت کا نہ کھائے تو کیا جائے گا، لیکن اگر دیندار نہ ہو تو وہ جو گناہ کرے گا بہت ممکن ہے کہ آپ کی تربیت نہ کرنے، لاپرواہی برتنے کی وجہ سے اس کا وبال آپ پر بھی آئے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی، امام احمد نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں 1598 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ بچوں کو، ابھی جیسے 2 بچوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تعلیم کے کیا معنی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کو غور کریں، اس پر غور کریں۔ ایک حدیث اس کے لیے پیش کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی کم ہے اور بات بھی آسان ہے، انشاءاللہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، جس شخص نے قرآن سیکھا، پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی قرآن کی قرأت اس نے سیکھی، قرآن کے احکام اس نے سیکھے اور قرآن پر عمل اس نے زندگی میں کیا، پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا۔ البس یوم القیامت تاجا من نور، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی، جس کا نور کیسا ہوگا، اس کی چمک، اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی ہوتی ہے، ایک دم روشن، برائٹ، ایسا سورج کی طرح اس کی روشنی ہوگی۔ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے ماں باپ کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کی زیب و زینت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اتنے اعلیٰ اور بہترین کپڑے 2 جوڑے ان کو پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا کی ساری نعمتیں اور خزانے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یقوم بہم الدنیا فیقولان بما کسینا، ماں باپ پوچھیں گے ہم کو یہ کیوں پہنا ہے، اتنا اعلیٰ لباس کس نیکی کی بنیاد پر، کس وجہ سے ہم کو پہنایا گیا؟ فیقال بأخذ ولدکما القرآن، ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے نے جو قرآن سیکھا، تمہاری اولاد نے جو قرآن سیکھا، اس کے بدلے تم کو دیا جا رہا ہے۔ غور کریں، ماں باپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کا بچہ قرآن کا پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہو، کہ اس کو بھی تاج پہنا جا رہا ہے اور والدین کو ایسا لباس دیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کی ساری زیب و زینت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور دنیا کی سارے خزانے مل کے اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 2829 پر، اسی طرح سے صحیح ترغیب میں 1434 پر اس کو حسن لغیری کہا ہے۔ یہ حدیث قابل استدلال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا علم آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے، گویا کہ ایک بادشاہت ہے۔ آپ سوچئے تاج کون پہنتا ہے، تو تاج کا پہنایا جانا، والدین کو لباس کا دیا جانا عزت ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اس کو کوئی شال اڑاتا ہے، کوئی اس کو پگڑی باندھتا ہے، اس طرح لباس دیا جاتا ہے۔ لباس کا عطا کرنا ایک عزت کی چیز ہے، تو لباس عزت ہے۔ لباس دین کے لیے بھی حدیثوں میں خواب میں آیا تو دین ہے اس سے مراد، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بدلے، ان کی دینداری کے بدلے ان کو لباس دیا جائے گا، روشن لباس، نورانی لباس، یا جو بھی عزت والا لباس جس کو آپ کہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کی بنیاد پر۔ حدیث کا علم آپ دیکھیے، بچوں کو دین کا علم سکھانا۔ عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں، وقف عمرو بن العاص علی حلقۃ من قریش، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک حلقے پر لوگ دائرے بنا کے دین کا علم مسجد میں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچے اور جا کے رکے۔ فقال ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمہ، انہوں نے پوچھا یہ جو نوجوان ہیں یا لڑکے ہیں، انہیں تم نے کیوں اپنی یعنی مجالس سے دور کر دیا؟ لا تفعلوا، ایسا مت کرو۔ وأوسعوا لهم في المجلس، بلکہ انہیں اپنی مجلس میں بٹھایا کرو، اپنی مجلسوں کو ان کے لیے وسیع کرو، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ،
تم ہی بوڑھے بوڑھے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے، بس بچوں کو تم نے اس سے حد دور کر دیا. بچوں کو بھی ایسے بچے جو غلام کہلا سکتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ ایسے بچوں کو بھی اپنی مجلس میں بٹھایا کرو. وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيث، اور انہیں حدیث سناؤ. وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، اور انہیں حدیث سمجھاؤ. فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں. أَوْشَكَ أَن يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ، بہت قریب ہے کہ وہ اپنی قوم کے بڑے بن جائیں. وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ، تم خود بھی اپنی قوم میں چھوٹے تھے کل تک. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارَ قَوْمٍ، اور آج تم قوم کے کبار ہو. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ، کل تم چھوٹے تھے، آج تم قوم کے ذمہ دار ہو، بڑے ہو. تو اپنے لڑکوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ، تاکہ وہ مجلس میں بیٹھیں، سنیں، دیکھیں، بڑوں کے آداب سیکھیں، آپسی گفتگو کا طریقہ سلیقہ سیکھیں، سماج کے مسائل کو سنیں، ان کا حل سنیں، اس کے حل کرنے کے لیے کس طرح سے تنظیم ہوتی ہے اس کو دیکھیں. زندگی کے مسائل کے بارے میں تجربہ ان کو آئے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے. اور اس میں کیا تجربہ آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ان کے سامنے کرو. اس کو وہ سنیں گے، سمجھیں گے. معلوم ہوا کہ سیادت، تم کل چھوٹے تھے آج بڑے ہو، آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل کو یہ بھی بڑے بنیں گے، قوم کے بڑے بنیں گے، قوم کے ذمہ دار لیڈرز بنیں گے. یہ لیڈرشپ کے لیے تم کو کیا کرنا ہے؟ دینی مجالس میں بچوں کو بٹھاؤ، اس لیے کہ دینی علم کے بغیر انسان قائد اور رہنما نہیں بن سکتا ہے. اگر بن گیا تو جہنم میں لے جائے گا سب کو. اگر جدید ذہن اس کا بن گیا اور دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ. یعنی سلف اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی دینی مجالس میں شریک کیا جائے. آج ہم سوچتے ہیں بچے ہیں، اب تو بڑے ہونے دو، سیکھیں گے دین. اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے. آپ اس کو شروع سے جوڑیے. ہاں ٹھیک ہے، بہت چھوٹا ہے، شرارت کرتا ہے، ستاتا ہے، سننے نہیں دیتا ہے، اور بات ہے، لیکن اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ ادب سے مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں. بٹھائیے ان کو دینی مجالس میں بٹھائیے. شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ بچے، ہم سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھے گا، ان کو کیا سمجھے گا. کبھی کبھی آپ کو نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ جاتا ہے. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں، یہ میں کئی روایتوں کو جمع کر کے متون ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو بخاری اور مسلم میں اس کی اصل ہے، اور بہت ساری روایتیں اس کی ہیں، طرق بہت سارے ہیں، سارے طرق کو جمع کر کے حدیث بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بینا نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس اذ اتی بجمار نخلۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس جو ہے کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر لما برکتہ کبرکت مسلم، کبرکت المسلم. پیڑوں میں ایک پیڑ ہے، اس کی برکت ایسی جیسے مسلمان کی برکت ہوتی ہے. مثلها مثل المسلم، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، ایک مسلم کی طرح ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑ زمین میں پیوست ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے یا ہر موسم میں پھل دیتا ہے. ولا تحط ورقها، اور اس کے پتے جھڑتے نہیں. فحدثونی ما ہی، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا پیڑ ہے. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادی، صحابہ میں سے جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے ایک پیڑ کے بارے میں کہنا شروع کہ شاید یہ وہ پیڑ ہے جو یعنی بوادی میں، بادیہ میں، جنگل دیہات میں رہتا ہے، اس پیڑ کے بارے میں سمجھا کہ شاید یہ پیڑ ہے. فظننت، ابن عمر کہتے ہیں، فظننت انه یعنی النخلہ، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید وہ کھجور کا ہی پیڑ ہوگا، کھجور کا پیڑ ہوگا. فاردت ان اقول ہی النخلۃ یا رسول اللہ، میں نے ارادہ بھی کیا کہ بول دوں اللہ کے رسول وہ کھجور کا پیڑ ہے. ثم التفت، لیکن پھر میں نے یہاں وہاں دیکھا. فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ، تو میں نے دیکھا کہ 10 لوگ ہیں، 10 کا 10واں میں ہوں، 10 لوگوں میں سے. أَنَا أَحْدَثُهُمْ، ان سب میں سب سے کم عمر میں ہوں. فَاسْتَحْيَيْتُ،
تو مجھے بولنے میں شرم آئی، حیا محسوس ہوئی۔ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ، اور میں نے دیکھا کہ اسی مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ دونوں کچھ نہیں بول رہے۔ فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَبِي، تو اپنے باپ اپنے والد کے ادب کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے میں خاموش رہا، نہیں بولا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، مجھے مناسب نہیں لگا کہ باپ کی، بڑوں کی موجودگی میں کوئی نہیں بول رہا اور میں چھوٹا بولوں۔ فَسَكَتْتُ، میں چپ ہو گیا۔ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یعنی کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلہ، آپ نے کہا وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ فلما قمنا قلت لعمر، جب مجلس ختم ہوئی ہم اٹھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان سے کہا، یا ابتا واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، کہا والد صاحب اللہ کی قسم میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ فقال یا بنی ما منعک ان تکلم، کہا بیٹے تم کیوں نہیں بتائیں، کیوں جواب نہیں دیا تم نے سوال کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ قال لم ارکم تکلمون، میں نے دیکھا آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ فکرہت ان اتکلم او اقول شیء، ٹھیک نہیں لگا کہ میں آپ لوگ خاموش اور میں بولوں، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا بولیں۔ قال عمر لان تکون قلتها احب الی من کذا وکذا، اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں احسبہ قال حمر النعم، عرب کے سرخ مہنگے مہنگے اونٹ، سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہوتی ہے۔ مال غنیمت مل جائے اس سے بڑھ کے تھا کہ تو بول دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کا جواب دیتا، پوری مجلس میں کوئی نہیں بول پایا اور تو بولا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، سیاق بخاری کا، بہت سارے طرق اس کے ہیں، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ تو میں نے سارے طرق جمع کر کے حدیث پیش کی تاکہ سمجھنے میں پوری بات آسانی ہو۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچے کی سمجھ میں آیا، کم عمر نوجوان کی سمجھ میں آیا، لیکن باقی لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن ان کے دل میں بات آئی تھی۔ تو سوچنے کی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کو بچہ ہے، بچہ اس کو کیا سمجھتا ہے، ابھی نہیں، اس کی عمر نہیں ہوئی، ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم بچوں کی صلاحیتوں کا لحاظ کریں، انہیں ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچے لائے جاتے تھے، ہم بھی اپنے بچوں کو دینی مجالس میں دروس میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ گھر پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، وہ کھیل رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ سیکھتے سیکھتے سیکھے گا۔ حتی الامکان اس کی کوشش کریں، بہت چھوٹا ہے تو اور بات ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے مجلس میں، بٹھائیے اس کو، سنے گا، سیکھتے سیکھتے سیکھے گا۔ تو یہ چیز آج اگر ہم لوگ کرنے لگے، اگلی نسل ہم جب چھوڑ کے جائیں گے اپنے بعد، تو یہ واقعی دین کی خدمت نبھانے والے، ذمہ داری نبھانے والے بنیں گے، ورنہ دھیرے دھیرے دنیا میں کھونے والے بنیں گے، ہمارے لیے بھی وبال بنیں گے، آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے بھی وبال بنیں گے۔ اس لیے قرآن اور سنت کا علم اپنی اولاد کو دینا یہ سمجھداری ہے، کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ میں نے سنا تقریباً 500 بچوں نے رجسٹر کیا تھا اور 250 بچوں نے امتحان دیا، اور والدین نے اس کے لیے خدمت انجام دی، بچوں کو برابر آن لائن درس اٹینڈ کرنے لگایا، اور اسی طرح سے معلمین ہیں اور اسی طرح سے ذمہ داران ہیں، سب کی کوششوں سے یہ کام مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ان تمام کوششوں کو قبول فرمائیں، اس میں مزید برکت عطا فرمائیں، اور بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کامیاب کریں۔ کچھ بچے میں سناؤں کو 1-2 مارکس سے فیل ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی پاس ہی ہیں۔ کوشش کرنا پاس ہونا ہے، مارکس واکس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زیادہ مارکس لینے والے ناراض بھی نہ ہوں، لیکن کم مارکس ملنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کوشش کرے، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس کی بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور سے معلم جو حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔